نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی چھوٹی سی بات ہے، لیکن اس میں علم کا ایک سمندر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مل جل کر رہنے کے جو آداب بتائے وہ چند لفظوں میں سمندر کو سمیٹ کے رکھ دیا۔ یہ حدیث جوامع الکلم میں سے ہے۔ اتنا پیارا اصول ہے کہ بندے کو اگر شریعت کا مسئلہ نہ بھی معلوم ہونا تو بندہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ مثلا ایک آدمی سے غلطی سے رد ہوئی، اب میں کیا چاہتا ہوں بھائی مجھ سے غلطی سے رد ہو تو مجھے معاف کر دیا جائے، تو میں بھی اپنے بھائی کو معاف کر دوں۔ مجھ سے غلطی سے رد ہو مجھے بدنام نہ کیا جائے تو میں بھی اپنے بھائی کو بدنام نہ کروں۔ کوئی مجھے تکلیف نہ پہنچائے میں بھی اپنے بھائی کو تکلیف نہ پہنچاؤں۔ تو ایک سادہ سی بات کر دی جس کو دیہاتی آدمی بھی سمجھ سکتا ہے، لکھا پڑھا بھی سمجھ سکتا ہے، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ رہنے والا بندہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ بھائی کے لیے وہ پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے 4 لاکھ احادیث میں سے 4 حدیثوں کو منتخب کیا کہ یہ نچوڑ ہے تمام احادیث کا۔ ان 4 احادیث میں ایک حدیث یہ بھی ہے۔ آپ سمجھ لیں کہ اس حدیث کے اندر پورے دین کا نچوڑ موجود ہے کہ مسلمان بھائی کے لیے وہ پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ آج دیکھیں ہمارے گھروں کے لڑائی جھگڑے کس لیے ہوتے ہیں؟ ساس بہو کے لیے وہ پسند نہیں کرتی جو بیٹی کے لیے پسند کرتی ہے۔ بیٹی کے لیے چاہتی ہے کہ میرا داماد بیٹی کو خوش رکھے، میری بیٹی محبت پیار کے ساتھ گھر میں زندگی گزارے، اور اپنی بہو کو اس طرح محبت پیار سے نہیں رہنے دیتی۔ تو یہ فرق جہاں آ جاتا ہے وہاں پھر آپس میں پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث مبارکہ کو اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم دوسروں کے لیے وہی پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک نوجوان نبی علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور عرض کرنے لگا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کو پیار سے بات سمجھائی، فرمایا کہ یہ بتاؤ تم چاہتے ہو کوئی تمہاری والدہ سے زنا کرے؟ نہیں۔ کوئی تمہاری بہن سے کرے؟ نہیں۔ کوئی تمہاری بیوی سے کرے؟ نہیں۔ تمہاری بیٹی سے کرے؟ نہیں۔ فرمایا جیسے تم نہیں پسند کرتے لوگ بھی اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تم ان کی عورتوں کے ساتھ برا کام کرو۔ اب تم جس عورت سے بھی زنا کرو گے، کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی یا کسی کی بیوی ہوگی۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کو بات پریکٹیکلی سمجھائی۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ اس کے بعد میرے دل سے یہ خواہش ہی نکل گئی اور میں نے گناہ کرنا کے تصور ہی چھوڑ دیا۔